حنفیوں کی طرف سے مشہور کی جاتی ہے۔ خود یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اجتماعی اعتکاف کروائے ہوتے ہیں رمضان میں، فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی اہل حدیث کو کہتے ہیں یار اہل حدیث نہیں جلدی فجر پڑھ لیندے ہیں۔ رمضان میں حنفی جو ہیں وہ بعض کا اہل حدیث سے بھی پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 1-1.5 گھنٹہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو پوچھیں وہ سنت کی، کہتے ہیں ذرا عوام کی ثانی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح یہ مرزا دہلوی صاحب جو ہے وہ فقہ حنفی کے ساتھ اس کا کتنا حسد ہے اور کتنا یہ حاسد شخص ہے۔ یا تو یہ شخص جو ہے بالکل احادیث طیبات سے بالکل کورا ہے، نا علم ہے، نا واقف ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ فقہ حنفی کے ساتھ اس کا کھلا تضاد ہے، اس شخص کا حسد ہے، یہ حاسد شخص ہے۔ ناظرین محترم، اب میں آپ کے سامنے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں جس پر اہل سنت غیر رمضان میں عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز کو دیر سے پڑھا کرتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے سحری کے کچھ عرصہ بعد نماز فجر پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 549۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسفروا فی الفجر۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 549۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نماز روشن کر کے پڑھو، یعنی کہ فجر کی نماز کو دن روشن ہو جائے اس کے بعد پڑھا کرو۔ اور یہی فقہ حنفی کے لوگ کرتے ہیں، جب صبح روشن ہو جائے اس ٹائم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، اب رہا سوال کہ فقہ حنفی والے جو لوگ ہیں، فقہ حنفی احناف جو ہیں، وہ ماہ رمضان المبارک میں سویرے فجر کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بخاری شریف کی حدیث پاک کی حدیث نمبر ہے 575، کتاب مواقیت الصلاۃ اور باب ہے وقت الفجر۔ میں آپ کو وہ پوری حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے بخاری شریف کے اندر۔ حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادہ عن انس بن مالک ان زید بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت كم بينهما قال قدر 50 او 60 یعنی آیہ۔ یعنی کہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عمر بن عاصم نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے حمام نے یہ حدیث بیان کی قتادہ سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یزید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں نے دریافت کیا کہ دونوں کے درمیان، یعنی کہ سحری اور نماز فجر کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا؟ فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیتیں پڑھنے میں صرف ہوتا ہے، اتنا فاصلہ۔ تو ناظرین محترم، اب سورہ ملک جو ہے اس کی 30 آیتیں ہیں، اس کو اگر پڑھا جائے تو کم سے کم 7 منٹ یا 8 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کو ڈبل کیا جائے، یعنی کہ 2 مرتبہ اگر سورہ ملک کو پڑھا جائے، 60 آیت ہو جائیں گی 2 مرتبہ پڑھنے سے، تو تقریباً 15 منٹ کا اس کا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی والے جو لوگ ہیں، احناف جو ہیں، وہ 15 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد یا 25 منٹ کے بعد نماز فجر کی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اس حدیث پاک پر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت پر عمل کرتے ہوئے فجر کو پہلے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اور غیر رمضان میں اس سنن نسائی کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فجر کو دیر کر کے، یعنی کہ فجر صبح روشن ہو جائے اس وقت پڑھ لیتے ہیں، دونوں احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ یا تو یہ شخص مرزا جہلمی صاحب جو ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے، یہ یا تو حدیث سے ناواقف ہے یا پھر اس کی فقہ حنفی کے ساتھ جو ہے کھلا تضاد اور حسد ہے۔